آل رسول جتنی کٹ چکی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد، یہ ساری سیدہ خدیجہ کی اولاد ہے، اور یہ خون جتنا بہہ چکا ہے ان تمام شہدائے کربلا کے پیچھے جو نانی جان ہے ان کی، اس کا نام ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، لیکن اس کو بھی مس کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آج ایک اہم ویڈیو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ چھوٹا سا کلپ سماعت کریں، اور پھر انشاءاللہ الرحمن اسی کلپ کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو کی گفتگو آپ کی پیش خدمت ہوگی۔ آپ نے فرمایا نا مرد تے بڑے کامل ہوئے، لیکن عورتیں آپ نے فرمایا تین نہیں کامل ہوئی۔ فرمایا ایک مریم علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام، دوسری فرمایا فرعون دی بیوی آسیہ، اور تیسری میری بیوی عائشہ۔ جی محترم ناظرین، آپ نے یہ کلپ سنا، یہ جماعت اہل حدیث کے بڑے محقق، خطیب، ادیب اور مقرر واعظ مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے جس روایت کو بیان کیا ہے، اب میں اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ تین جو الفاظ ہیں ان کے، وہ میں آپ کے ساتھ، تین کامل عورتیں ہیں، اور ان تین کامل عورتوں میں ذکر کن کا ہے؟ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا ہے، اور حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا کا ہے، اور تیسرا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اب میں مولانا سبطین شاہ نقوی صاحب، جو کہ یعنی جماعت اہل حدیث کے بڑے محقق کا عالم دین مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے خطیب بھی ہیں، بڑے چرچے ہیں ان کے، میں ان کے دست بدستہ میں ان کے سامنے یہ گزارش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ محترم، یہ حدیث جو آپ نے بیان کی ہے کہ تین کامل عورتیں ہیں، اور پھر جو آپ نے نام بیان کیے ہیں، یہ قیامت تک کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ نے یہ روایت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس بات کو بہت زیادہ طوالت نہیں دیتا، میں ذرا اب آپ کو صحیح ستہ سے بتاتا ہوں کہ اصل روایت ہے کیا۔ مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بچے کو یہ بات معلوم ہے، لیکن کیوں اسے خیانت کہیں، اسے کم علمی کہیں، اسے بغض اہل بیت کہیں، یا اسے کیا کہیں، میں اس کو کوئی نام نہیں دیتا۔ آپ کو جو سمجھ آئے آپ بتا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے بخاری سے لے کر کے نیچے والی جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں یہ روایت پڑھ کے سناؤں گا کہ تین کامل عورتیں نہیں ہیں، چار کامل عورتیں ہیں، اور ان چار کامل عورتوں میں نام کس کس کا ہے، اور ان چار کامل عورتوں کی سردار کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ فقیر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در کا نوکر آپ کے سامنے آج جو نوکری پیش کرنے والا ہے، انشاءاللہ وہ بڑی ہی قابل غور ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے جی کتاب بخاری شریف، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ بخاری صاحب نے یہ باب باندھا ہے، یعنی امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ یہ بخاری ہے کہ فاطمہ پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا حوالہ اس ویڈیو میں نہیں دیا گیا۔ اب ہم آپ کے سامنے دوسری روایت پیش کرتے ہیں جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اس کا صفحہ نمبر جو علامہ وحید الزمان کا ترجمہ ہے، صفحہ نمبر 558 ہے، حدیث نمبر 6314 ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کان مبارک میں آپ نے فرمایا کہ بیٹی میں اب اپنے اللہ کے پاس جانے لگا ہوں، تو بیٹی نے غم کرتے ہوئے رو پڑی ہیں اپنے باپ کے فراق کی خبر ملنے کے بعد، اور پھر آپ نے پھر ایک کان میں گفتگو فرمائی اور آپ نے فرمایا میری بیٹی میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جس کی ملاقات محمد سے ہوگی وہ آپ ہیں۔ تو حضرت سیدہ
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خوش ہو گئی، مسکرانے لگیں، تو آپ نے فرمایا الا ترضین ان تکونی، الا، اور خود سیدہ فرماتی ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ترضین، کیا سیدہ، کیا میری بیٹی، کیا میری لخت جگر، میرا بضعہ، میرا ٹکڑا، تو اس بات پر راضی نہیں ہے ان تکونی، کہ میں ہو جاؤں. سیدہ فرماتی ہیں مجھے نبی نے کہا کہ کیا اس بات پر تو راضی نہیں ہے کہ میں ہو جاؤں سیدات نساء المؤمنین او سیدات نساء هذه الامہ، کہ میں پوری کائنات کی مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو جاؤں اور اس امت کی عورتوں کے سردار ہو جاؤں. نقوی صاحب روایت جو ہے اسے بیان کیجئے، اسے اب کیا کہا جائے، مجھے علم نہیں ہے. اللہ اکبر. سن لیں، اب آگے چلتے ہیں. جامع ترمذی میں جو روایت ہے یہ ذرا مفصل روایت ہے. پہلی بخاری سیدات النساء العالمین حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد دوسری مسلم شریف اور اس کی حدیث نمبر 6314، اس میں نبی پاک نے خود فرمایا کہ تو اس امت کی بھی اور پوری کائنات کی مومن عورتوں کی سردار ہے، لیکن اس کا بھی ذکر نہیں کیا گیا. اب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ترمذی، اور ترمذی سے میں جو حدیث نمبر ہے نا 3878 نمبر، یعنی 3878 نمبر حدیث ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسبک من نساء العالمین مریم، اس کائنات میں جو سب سے کامل عورتیں ہیں ان کا نام نبی پاک نے گنوایا. ایک طرف نبی نام گنوا رہے ہیں، اب سن لیں، اس کائنات میں کامل ترین عورتیں، مکمل ترین عورتیں، اپنی طہارت میں، اپنے فکر میں، اپنے فہم میں، اپنے علم میں، اپنے عصمت میں، اپنے مقام میں اور خدا کے ہاں پسندیدہ ہونے میں جو کامل ترین عورتیں ہیں وہ کون ہیں؟ مریم بنت عمران ہے، اور خدیجہ تو بنت خویلد، اور خدیجہ بنت خویلد ہیں. دو نام مس کیے گئے ہیں، ایک پاک سیدہ خدیجہ کا نام اور ایک پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام. دو نام مس کیے گئے ہیں، اور یہ دونوں ایسی شخصیات ہیں جن شخصیات کا نام لیا گیا ہے ان کا بھی کوئی مقام کم نہیں ہے، ان کا مقام کم نہیں ہے، لیکن ان دو شخصیات کو مس کیا گیا ہے. جس روایت کا ذکر کیا اسے پورا نہیں پڑھا گیا. سیدہ پاک جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو اسلام کی خدمت کی ہے روئے کائنات پر، روئے زمین پر، اس کائنات میں کوئی ایسا مقام حاصل کرنے والی عورت نہیں ہے. یہ جتنی اولاد کٹ چکی ہے، آل رسول جتنی کٹ چکی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد، یہ ساری سیدہ خدیجہ کی اولاد ہے. اور یہ خون جتنا بہہ چکا ہے ان تمام شہدائے کربلا کے پیچھے جو نانی جان ہے ان کی، اس کا نام ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، لیکن اس کو بھی مس کیا گیا ہے. ترمذی میں نے پڑھی، آپ نے فرمایا مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ امرأۃ فرعون، یہ چار کامل ترین عورتیں ہیں. اس کے بعد مسند احمد ابن حنبل، تحقیق شعیب ارناؤوط، جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 2668 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الارض 4 خطوط، نبی پاک نے زمین پر 4 لائنیں کھینچی. فقالا، آپ نے فرمایا تدرون ما ھذا، او میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فقالو، انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ جو میں نے 4 لائنیں کھینچی ہیں، افضل نساء اہل الجنہ، یہ 4 ان عورتوں کی میں نے لائنیں کھینچی ہیں، ان عورتوں کی علامات ہیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. نام سن لیجئے، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ امرأۃ فرعون اور جناب مریم بنت عمران علیہم السلام، اور ساتھ اسنادہ صحیح رجالہ ثقات، مسند احمد ابن حنبل. اب اگلی کتاب، یعنی اس وقت 5ویں کتاب آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، مستدرک حاکم، تحقیق مصطفیٰ عبد القادر عطا، جلد نمبر 2، ابن عباس والی یہی روایت. اور اس میں بھی کیا فرمایا؟ 4 عورتیں کامل ہے. کتنی؟ اور ان چاروں کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور جناب آسیہ امرأۃ فرعون اور مریم بنت عمران. جو آپ نے بیان کیا نا وہ نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی، ہاں یہ بات ایک علیحدہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا مقام، مرتبہ، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن اس روایت میں ان کا نام نہیں ہے.
ان کا جو مقام ہے نبی کے ہاں، مومنوں کے ہاں، جو ان کا مرتبہ ہے، ان کا علم، جو فہم، جو شعور، جو ادراک، جو کچھ ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن اس روایت میں 4 عورتیں ہیں جو 4 میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور چھٹی کتاب آپ کے سامنے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں جناب روح المعانی تفسیر کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 ہے، وہاں پر بھی بیان کیا گیا تمام جناب حوالوں کی آپ اسکین اپنی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ 4 کامل عورتیں ہیں اور جن کا نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔